ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، کسی جگہ 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔